क्या कभी आपके दिल में यह ख़्याल आया है कि इस फ़ानी दुनिया से चले जाने के बाद हमारे वालिदैन का अपनी औलाद के साथ क्या ताल्लुक़ रह जाता है? क्या मिट्टी के नीचे लेटने के बाद भी एक माँ का दिल अपने बच्चों की फ़िक्र में धड़कता है? क्या मरहूम बाप को अपनी औलाद के आमाल, उनकी परेशानियों या खुशियों की खबर पहुँचती है? कब्र की ज़िंदगी में वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह याद करते हैं? हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में हकीकत जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अगर आप भी कभी इस रूहानी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ सही अहादीस और मुस्तनद तालीमात के दायरे में रहकर इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, बिना किसी मनगढ़ंत किस्से या बेबुनियाद कहानियों के। और वीडियो के इख्तिताम पर आपको एक ऐसा हकीकत का पता चलेगा जो आपकी सोच और ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और बेशुमार दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाने के साथ साथ मौत और आलम बरज़ख की हकीकत से भी मुकम्मल तौर पर बाखबर फरमाया। नाज़रीन, इस फ़ानी दुनिया में अगर कोई सबसे खालिस और बेलौज़ मोहब्बत है तो वह सिर्फ़ वालिदैन की मोहब्बत है। एक माँ अपने बच्चे की ज़रा सी तकलीफ़ पर पूरी पूरी रात जाग कर गुजार देती है, और एक बाप अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर देता है। बचपन से लेकर जवान होने तक वालिदैन अपनी औलाद की हर खुशी, हर ज़रूरत और हर दर्द को अपना समझकर जीते हैं। लेकिन जब मौत का वक्त आता है और माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो हर औलाद के दिल में यह तड़प और सवाल पैदा होता है कि क्या मिट्टी के नीचे जाने के बाद वालिदैन का अपनी औलाद से ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, या वे कब्र की तारीकी में भी अपने बच्चों को याद करते हैं। इस्लाम हमें तालीम देता है कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं, बल्कि एक नए रूहानी सफ़र का आगाज़ है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का साफ फरमान है कि हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, और आखिरकार सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। चाहे कोई बादशाह हो या फ़कीर, ताकतवर हो या कमज़ोर, कब्र इंसान की आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर अल्लाह के करम से यह पहली मंजिल आसान हो गई, तो आगे के तमाम मरहले आसान हो जाएंगे, और अगर खुदा ना करे यह मंजिल सख्त हो गई, तो आगे के हालात सख्त हो सकते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहते हुए बार बार आखिरत की तैयारी की ताकीद फरमाया करते थे। हमें से बहुत से लोग अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अक्सर उनकी वैसी कद्र नहीं कर पाते जैसी करनी चाहिए। और जब वे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तब इंसान को हर लम्हा उनकी याद तड़पाती है। इंसान तन्हाई में रोक कर सोचता है कि काश एक बार फिर माँ की वह ममता भरी आवाज़ सुनने को मिल जाए। काश बाप एक बार फिर सिर पर हाथ रख कर नसीहत कर दे। काश उनके कदमों में बैठने का एक आखिरी मौका मिल जाए। मगर अफसोस, गुज़रा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बहुत बड़ी तसल्ली और खुशखबरी दी है कि जब इंसान मर जाता है, तो उसके तमाम आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। पहला, सदका जारिया। दूसरा, वह इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहे। और तीसरी, वह नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। इस मुक़द्दस हदीस से साफ पता चलता है कि वालिदैन भले ही दुनिया से चले जाए, लेकिन उनकी नेक औलाद की दुआएं और सदक़ात उनके लिए कब्र में रहमत का ज़रिया बनते रहते हैं। औलाद का फ़र्ज़ सिर्फ़ माँ बाप की ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि उनकी वफ़ात के बाद भी जारी रहता है। एक मरतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, क्या अब भी उनके साथ हुस्न सलूक करने की कोई राह बाकी है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके लिए इस्तग़फ़ार करो, उनके किए हुए जायज़ वादों को पूरा करो, उनके रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ कर रखो, और उनके दोस्तों का एहतराम करो।
ذرا سوچیے، جس ماں نے اپنی پوری زندگی اولاد کے دکھ سکھ میں گزار دی، کیا اولاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے لیے کثرت سے دعا کرے؟ جس باپ نے اپنی جوانی کی ساری کمائی اولاد کو انسان بنانے میں خرچ کر دی، کیا اولاد کا یہ فرض نہیں کہ وہ اس کے نام پر صدقہ کرے، قرآن پڑھے، استغفار کرے اور نیکی کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائے؟ آج بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنے مرحوم والدین کی قبروں کی لپائی پٹائی اور صفائی کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن ان روحانی اعمال کو بھول جاتے ہیں جو سچ میں ان کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، اس فانی دنیا میں انسان کا اصل سرمایہ صرف اور صرف اس کے اپنے اور اس کی اولاد کے نیک اعمال ہے۔ آپ کا یہ مال و دولت، اونچے محلات، بڑی بڑی جائیدادیں، دنیاوی شہرت، عہدے اور رتبے، سب کے سب اسی دنیا کی مٹی میں یہیں کے یہیں رہ جانے والے ہیں۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی قبر کی تاریکی میں اتر جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ اس کی قبر کے اندھیرے میں جاتی ہے، جو وہاں اس کا ساتھی بنتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس کے اور اس کی اولاد کے نیک اعمال ہیں۔ اس لیے اگر اولاد دیندار اور نیک ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے لگاتار رحمت، مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی رہتی ہے۔ آج کل ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیل چکی ہے۔ لوگ اکثر طرح طرح کے من گھڑت قصے اور بے بنیاد کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے خواب میں اپنی والد کو اس حال میں دیکھا، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کی قبر سے ایسی آواز آئی، تو کوئی یہ افواہ پھیلاتا ہے کہ مرحوم والدین ہر جمعے کی رات کو اپنے پرانے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسی باتوں کو دین اسلام کا حصہ سمجھ کر بیان کرنا اور ان پر یقین کر لینا قطعی درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا پاکیزہ عقیدہ اور ہماری ایمانی بنیاد صرف اور صرف اللہ کے کلام، قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ کسی کے ذاتی خوابوں، ڈھکوسلوں، خیالی افسانوں یا غیر مستند قصوں سے دین نہیں بنتا۔ اب آتے ہیں اس سب سے اہم اور روحانی سوال کی طرف، جس کے لیے آپ نے آج کی یہ پوری ویڈیو بے حد توجہ کے ساتھ دیکھی ہے۔ کیا والدین اپنے بچوں کو قبر میں یاد کرتے ہیں؟ کیا انہیں ہماری یاد آتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بالکل سچا، دینی اور دیانتدار جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی اسپشٹ اور صاف روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ قبر میں بیٹھ کر والدین اپنی اولاد کو اسی طرح یاد کرتے ہیں جیسے دنیا میں کرتے تھے، یا وہ ہر لمحہ آپ کی روزمرہ کی دنیاوی زندگی اور کام کاج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی کسی بھی چٹپٹی کہانی، من گھڑت واقعہ یا بے بنیاد افواہ کو دین کا حکم سمجھ لینا بہت بڑی بھول ہوگی۔ البتہ امت کے تمام علماء اکرام کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اولاد کی طرف سے کی جانے والی خالص دعا، استغفار، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کا ثواب مرحوم والدین کو ان کی قبر میں یقیناً پہنچتا ہے اور انہیں بے انتہا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سچ مچ اپنے مرحوم والدین سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی یاد میں صرف رونے اور خاموش آنسو بہانے میں اپنا وقت نہ گوائیں۔ انہیں یاد کرنے کا سب سے بہترین اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا کثرت سے ورد کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان تک پہنچائیں۔ غریبوں اور مستحق لوگوں میں ان کے نام کا صدقہ و خیرات کریں۔ اگر ان کے اوپر دنیا کے کوئی ادھورے حقوق یا قرض رہ گئے ہوں تو انہیں جلد سے جلد پورا کریں۔ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر نیکی و تقوی کے راستے پر چلائیں۔ یہی وہ مقدس اعمال ہے جو قبر کی تاریکی میں آپ کے ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمت اور نور کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے پاک اور بے مثال دربار میں پھیلا کر نہایت عاجزی، خشوع و خضوع اور رو رو کر یہ روحانی اور دلچسپ دعا مانگتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے تمام جہانوں کے مالک، اے غفور الرحیم اللہ، ہمارے جو والدین اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر تیری پناہ میں آ چکے ہیں، ان پر اپنی بے شمار بے حساب رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے رب کریم، ان کی قبروں کو تنگ دستی
اور تاریکی سے بچا کر جنت کے مہکتے ہوئے باغوں میں سے ایک مقدس باغ بنا دے۔ ان کے اعمال کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں، بھول چوک اور لغزشوں کو اپنے کرم سے درگزر فرما کر معاف فرما دے۔ ان پر اپنی ہمیشہ رہنے والی رضا و خوشنودی نازل فرما اور انہیں عالم برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا سایہ نازل فرما، اور اے پروردگار، جن کے والدین ابھی اس دنیا میں حیات ہیں انہیں صحت، سلامتی اور لمبی برکت والی زندگی عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی سچی خدمت کرنے، ان کی ہر جائز بات کی فرما برداری کرنے، ان کے حقوق پہچاننے اور ان کی ویسی ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی تو نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ایسی نیک، صالح اور فرما بردار اولاد بنا دے جو ہر لمحہ اپنی آخری سانس تک اپنے والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا گو رہے۔ اور اے دو جہانوں کے مالک، جب اس دنیا سے ہمارے جانے کا مقررہ وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی، اخلاص اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے پاکیزہ اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ ہمیں پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند بنا اور ہماری نمازوں میں وہ مٹھاس، خشوع اور خضوع پیدا کر دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے مولا کریم، ہماری اس دعا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک جانکاری نہیں بلکہ ہم سب کے ایمان کو تازہ کرنے والی ایک بے حد سبق آموز اور روحانی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ کوشش دل سے پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور پیارے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اولاد کے دل تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ آگے بھی ایسے ہی مستند دینی علم، قرآن و حدیث کی سچی باتیں اور مفید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین اسلام کی صحیح بات کو سننے، دل سے سمجھنے اور اس پر تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا نام ہے صہیب عالم۔ اللہ حافظ۔